آپ کی سیاست سوائے بلیک میلنگ کے ہے ہی کچھ نہیں. پورے پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. یہ جھوٹ ہے, یہ بےہودگی ہے, یہ فراڈ ہے, یہ فیک ہے. جب تک لوگ لبریٹ نہیں ہوتے, جب تک ایک ووٹر اس قابل نہیں ہوتا کہ پورے اعتماد سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے اپنی عقل کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اس پہ کوئی پریشر نہ ہو, حتیٰ کہ ذات برادری کا بھی پریشر نہ ہو, جو آئے گا تعلیم سے, تربیت سے, تب تک یہ سوائے یہ ڈھونگ ہے. میں تو اس جمہوریت کو کبھی میں نے جمہوریت سمجھا ہی نہیں ہے. یہ تو بدماشی ہے, غنڈہ گردی ہے, بلیک میلنگ ہے, چند یہ جو آپ کی سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہی نہیں. اور آپ نے یہ جو کہا کہ اکثر اوقات ذاتی مفادات پہ مشتمل ہوتے ہیں مطالبات جو, تو آپ کی ٹوٹل سیاست ذاتی مفادات پہ ہی مشتمل ہے, ورنہ پاکستان آج اس حال میں نہ ہوتا. پاکستان بنا, عورتیں اٹھائی گئیں, ماں کے پیٹ میں بچے نکال کے کرپانوں پہ اچھالے گئے, جوان قتل ہوئے, بوڑھے قتل ہوئے, لوگوں کے گھر بار لٹ گئے, بہت کچھ ہوا. پاکستان مقروض نہیں تھا, پاکستان نے لینا تھا کسی سے. جب پاکستان بنا ہے تو کامن پینز نہیں تھیں, لیکن پاکستان کی حالت کیا تھی, اس نے کسی کا ایک پیسہ نہیں دینا تھا, اس نے لینا تھا. اور گاندھی صاحب نے جو وہ اپنا رکھا تھا, جو بھی اس کو کہتے ہیں ہندی میں برن برتی ہے پتہ نہیں کیا, وہ اس لیے رکھا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے, ہمیں پاکستان کا علیحدہ ہونا, ایک علیحدہ ملک ہمیں پسند نہیں, لیکن جو ان کا حق بنتا ہے ان کو دو. آج جو بچہ آپ کا پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی لاکھوں کا مقروض ہے, اور یہ سلسلہ اگر یوں ہی چلتا رہا تو یاد رکھنا جو رحم مادر سے کئی سال دور ہیں, ابھی ان کا وجود ہی نہیں, ابھی ان بچوں کی مائیں اور باپ پیدا نہیں ہوئے, وہ بھی گروی رکھ دیے جائیں گے. سو یہ سیاسی بلیک میلنگ کے علاوہ اور تو ہے ہی کچھ نہیں. اچھا, اگلا سوال ہے جی ISI کے سابق جو ڈائریکٹر جنرل ہیں فیض حمید, کہ آپ ان کی خدمات میں. بھائی پہلی بات ہوئی ہے, یہ سوال کیا ہے طاہر بابر صاحب نے لاہور سے. طاہر بابر صاحب, میں تو ان تفصیلات سے واقف نہیں ہوں, میں کیا آپ واقف ہیں. موٹی موٹی بات, ایک جنرل امپریشن یہ ہے کہ جنرل فیض نے اپنے منصب سے بھرپور انداز میں انصاف کیا, اینڈ دیٹس اباؤٹ آل. باقی ان کی تو جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان کی جو پرفارمنس ہوتی ہے, وہ ظاہر ہے کوئی کامن نالج نہیں ہوتا. مجھے یہ آپ کو کیا پتا. ہاں, یہ سوال ذرا امپورٹنٹ ہے. یہ فرحین فاروق ہیں ایمسٹرڈم یورپ سے, پاکستان میں ان کا تعلق ہے کوٹ رادھا کرشن سے. عمران خان نے قومی اسمبلی میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا بل پاس کروا لیا, جس کا وعدہ انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین میں کیا تھا. عمران خان کا یہ قدم پولیٹیکل سٹنٹ ہے یا واقعی فائدہ مند ثابت ہوگا, تو فرحین صاحب کامن سینس کی بات ہے. اوورسیز پاکستانیز پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, ہرگز نہیں, یہ کوئی سٹنٹ وغیرہ نہیں. اوورسیز پاکستانیوں کا رول بہت تاریخی قسم کا رول ہے. اپنے مادر وطن کو چھوڑ کے, اپنی مٹی کو چھوڑ کے جانا, رزق کی ذمہ داری تو اس ریاست کی ہے, روٹی کپڑا مکان اس ریاست کی ذمہ داری ہے, جس کے حصول کے لیے لوگ اپنے گھر بار, ماں باپ آگا پیچھا چھوڑ کے وہاں چلے جاتے ہیں. تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے جو ان کو ملا ہے, جس میں میں تمام اوورسیز پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ڈیفینیٹلی یہ تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی جیت بھی ہے, چونکہ یہ جو باقی ہیں نا, یہ تاجر, یہ دکاندار, یہ نہیں مدتوں سے یہ طے کر کے بیٹھے تھے کہ انہوں نے نہیں دینا. اور اس کی وجہ کیا ہے, یہ سب جانتے تھے کہ اوورسیز پاکستانی چونکہ بیرون ملک جا کے لوگ لبریٹ ہو جاتے ہیں,
وہ معاشی طور پہ انڈیپینڈنٹ، انہیں یہاں کسی SHO کی، کسی پٹواری کی ضرورت نہیں رہتی، اور وہ ویسٹ دیکھتے ہیں. جب وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے. اسی لیے PTI کی بہت پذیرائی ہوئی اوورسیز پاکستان میں. میں خود بھی اس زمانے میں تو بہت زیادہ ٹریول کرتا تھا، میں نے خود دیکھا ہوا ہے، تو وہ ٹھیک تھا. اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، اس لیے پلیز ایک لمحے کے لیے بھی اس کو پولیٹیکل سٹنٹ کہنا زیادتی ہے. نعمان احمد ہیں کراچی سے، وہ کہتے ہیں سابق صدر زرداری صاحب کو پاکستانی سیاست میں مرد اہم کہا جاتا ہے. ان کا طرز سیاست باقی تمام پارٹیوں کے لیڈروں سے بہت دانشمندانہ ہے. کل انہوں نے میڈیا سے بات چیت کے دوران عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ جو آج بیج رہے ہیں کل ان کا پھل یہ خود نہیں بلکہ کوئی اور کھائے گا. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نعمان صاحب، یہ تو کمال کی بات کی آپ نے، میں نے نہیں سنا، میں نے پڑھا بھی نہیں ہے. لیکن اس سے بڑا تو پھر کمپلیمنٹ عمران خان کو یا PTI کو دے نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے، جو میری سمجھ میں آیا، کہ جو کچھ بھی عمران کر رہا ہے اس کے نتائج آنے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن نتائج بہت اعلیٰ ہوں گے. یہی تو اس کا کام ہے. اس کا نہیں، کوئی بھی جنمن اگر لیڈر ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آج میری پاپولیرٹی. کبھی باپ نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے فیصلے کرتے وقت وہ پاپولر اس کا ہونا پریورٹی؟ آئی ڈونٹ کیئر، میرے بچے میرا کسی فیصلے کو پسند کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی جانا ہے، تو پاپولر بات نہیں ہے. کبھی اچھا استاد اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا شاگرد وہ اپنے شاگردوں میں پاپولر ہے یا نہیں ہے. اس کی نظر ہوتی ہے اپنے شاگردوں کے مستقبل پہ. اسی طرح اچھا سربراہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ آج وہ پاپولر ہے یا نہیں، یا اس کی پاپولیرٹی کمپرومائز ہو گئی ہے یا نہیں. سو میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب نے تو اس سے بڑا کمپلیمنٹ تو کوئی عمران کو دے ہی نہیں سکتا کہ جو آج بیج رہے ہو کل اس کا پھل کوئی اور کھائے گا. خیر ہے بھائی، یہ تو بہت بڑے آدمی کی نشانی ہے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں، صدیوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ جب ایک آدمی بیج لگاتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے، تو اس لیے قابل، اور پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس لیے قابل احترام ہے کہ اس نے تو اس کا نہ اس کی چھاؤں اس کو نصیب ہونی ہے. بوڑھا آدمی وہ لگائے گا، نہ اس نے اس کا پھل کھانا ہے، نہ اس کی چھاؤں اس کے نصیب میں، وہ کر رہا ہے. بہت اچھی بات ہے.